وہ یہی تھا کہ وہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ جاوید احمد غامدی صاحب کا، کہ انہوں نے اپنے ایک لیکچر میں، جو کہ ان کا تصوف کے اوپر لیکچر ہے، تو انہوں نے بتایا کہ جی میرا چیلنج ہے کہ قرآن کریم کو پورا پڑھ جائیں حرف بحرف، اور پھر حدیث کو بھی پڑھ لیں حرف بحرف. تو کہتے ہیں کہ تصوف کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اب بڑی بات اس سے زیادہ کہتے ہیں. اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ جو امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء علوم الدین اور کیمیائے سعادت میں جو نبوت عامہ کا ذکر کیا ہے اور ڈائریکٹ ملائے اعلیٰ کے ساتھ کانٹیکٹ روحانی طور پر بات کی ہے، اور پھر اس کے بعد ان کے شاگردوں میں سے امام ابن العربی، جن کو شیخ اکبر بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنی فتوحات مکیہ میں پورا اس کا ایک سٹرکچر بنایا. تو یہ کہتے ہیں کہ وہ جو سارا سٹرکچر بنایا اس کی کوئی دلیل جو ہے وہ احادیث سے نہیں ملتی، اور اگر کوئی ضعیف احادیث میں جن میں ابدال اور نجبہ کا ذکر ہے اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ اگر آپ ٹیکسٹ پڑھیں تو اس میں کنسیپٹ کچھ اور ہے، اور یہ جو امام ابن العربی نے پورا اسٹرکچر بنایا ہے یہ جو ہے اس کی دلیل نہیں ملتی. تو اس بارے میں حضرت کوئی ہمیں آپ رہنمائی فرمائیں. اصل میں بات یہ ہے جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈیوٹیاں تھیں 4 تھیں. یتلو علیم آیاتی، تلاوت کریں، قرآن میں آیا. وہ یزکی ہی ان کے باطن کو پاک کرے. تزکیہ کس کا نام ہے؟ تزکیہ طہارت کا نام نہیں ہے کہ وضو کر لو، باطن کو پاک کرنے کا نام ہے. ٹھیک ہے. وہ یعلم الکتاب، کتاب اللہ سمجھائیں، والحکمہ، احادیث مبارکہ. ٹھیک ہے. یہ جو تزکیہ ہے یہ کیا چیز ہے؟ حامد صاحب اس کو پڑھے اور بتائیں کہ تزکیہ کیا چیز ہے، تزکیہ کیسے ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ کیسے کیا صحابہ کرام کا. تو تزکیے میں ایک مزکی ہوتا ہے، ایک مزکہ ہوتا ہے. یعنی تزکیہ عربی اعتبار سے متعدی لفظ ہے، یہ لازم نہیں ہے. متعدی میں ایک فاعل اور ایک مفعول چاہیے. تو یزکی میں ایک مزکی چاہیے اور ایک مزکہ چاہیے. تو مزکی نبی کی ذات اور مزکہ امتی صحابی. یہ چاروں ڈیوٹیاں قیامت تک کے لیے نائبین کے پاس ہیں. لہذا جو باطن کا تزکیہ کرتا ہے اسی کا نام تصوف ہے. لفظ اصطلاحی لفظ کتنے ہیں جو بعد میں آئے. کیا غامدی صاحب کسی حدیث سے ثابت کر سکتے ہیں یہ حدیث صحیح ہوں؟ آپ نے فرمایا یہ ضعیف ہوں، یہ غریب ہوں. ثابت کر سکتے ہیں کسی قرآن حدیث سے؟ کبھی ثابت نہیں کر سکتے. لیکن اس کو وہ استعمال کر رہے ہیں. یہ حدیث ضعیف ہے. حدیث میں تو کسی جگہ نہیں ہے کہ ضعیف حدیث بھی ہوتی. نہیں، محدثین تو بات کے لوگ ہیں. میں آپ کو سمجھا، محدثین تو بات حدیث میں ہے نہیں. کیا مطلب؟ وہ یہی کہیں گے جی اصطلاحات مقرر کی ہیں. جی لفظ تصوف ایک اصطلاحی لفظ بن گیا تزکیے کا. صحیح ہے، سیدھی سی بات. اب لفظ تصوف پر یہ لفظ نہیں ہے، یہ لفظ نہیں ہے، تو یہ لفظ میں تو ہزاروں ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں اور آپ جو نہیں ہیں. لہٰذا یہ تزکیے کا نام ہی تصوف ہے. پھر میں نے بیت کے بتایا آپ کو حدیث بخاری شریف کی، اس میں بیت کا ذکر ہے، اس کو پڑھے. اگر چند محدثین اس پر بحث کر رہے ہیں، وہ بھی ایک اہل حدیث محدثین بحث کر رہا ہے کہ یہ وہ بیت ہے جو بزرگ لیتے ہیں. تو غامدی صاحب تو ایک چھوٹی سی کہیں سی بات بھی اٹھا لیتے تو اس سے استدلال کر لیتے ہیں. یہاں تو محدثین نے شرح بخاری میں لکھ ڈالا، اس کی کوئی حیثیت نہیں. سوچنے کی بات ہے. باقی امام غزالی ابن عربی اس کی باتیں سمجھنے کے لیے یہی اصطلاحات کا جاننا ضروری ہے، تب ان کی باتیں سمجھ میں آئیں گی. ہر ایک غامدی کو سمجھ میں آ جائیں گی، اس کے لیے قلب کی روشنی چاہیے، پھر بات سمجھ میں آئے گی. ان کو پہلے روشنی پیدا کرو. یہاں پر ایک یہی مکہ شریف میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو بڑے ہیں، اب میں سنا ہوا مکی کے پاس اسی طرح کے ایک آدمی غامدی ٹائپ اشکالات، وہ ہندوستان سے حج پر ہے. ہم نے کہا میرے کو اتنے سوال ہے ہندوستان میں کوئی مولوی جواب نہیں دے سکتا. وہ ایسے چیلنج کرتے ہیں جتنا بدرات ہمیں تو ایسے کر دیتے ہیں جیسے ہمیں کچھ آتا بھی نہیں ہے. ہم نے فرمایا دیکھو آپ میرے پاس رہو 40 دن، تمہیں بولنے کی اجازت نہیں. 40 دن بعد جو سوال کرو گے جواب دو. ٹھیک ہے 40 دن رہا. ہاں بھائی جی کوئی سوال ہی نہیں. جواب مل گیا. کیوں؟ کہتے اس لیے کہ کہتے سوال اس لیے تھا کہ کل میں تیرے اندھیرا تھا، جب اندھیرا ہوتا ہے تو آپ نے کہ تیاری چوہا نہ ہو یا بلی نہ ہو یا یہ نہ ہو. پنجاب کے علاقے میں ہم لوگ ہوتے ہیں آج کل سانپ سونپ بھی نکلتے ہیں. ابھی ہماری مسجد میں سانپ نکلا ہے
تو رات کو وسوسہ رہتا ہے اندھیرے میں، روشنی میں کوئی وسوسہ نہیں تھا. فرمایا پہلے تیرے قلب میں اندھیرا تھا، سوالات اشکالات، جب روشنی آ گئی صحبت میں رہ کر سوال ختم. یعنی ابھی یہ لائٹ چلی جائے تو کیسی کسی چیزیں ذہن میں آئیں گی، اور اگر آج ماشاء اللہ تو بالکل بہترین جگہ آ گیا. بس اتنا فرق ہے، اگر غامدی صاحب اس کو حاصل کر لیں کسی بزرگ صحبت میں تو پھر یہ اشکال نہیں رہیں گے. اس سے ایک ضمن سوال ہے حضرت یہ کہ یہ جو شیخ اکبر نے جو پورا اسٹرکچر بنایا ہے، جس میں انہوں نے پورے منازل سلوک کا بھی ذکر کیا، پھر ان کے مختلف ولایتوں کا بھی ذکر کیا، اس کو ہم کیسے اصل میں آج کل دیکھیں ہر زمانے کی ہر چیز الگ الگ ہے. جی آج سے پہلے ہماری بچپن میں ڈاکٹر جس انداز میں علاج کرتے تھے اب وہ ختم ہو چکا ہے. پہلے ڈاکٹر نے دیکھتا تھا آپ کے پیٹ میں تکلیف، آج ڈاکٹر کے اندر ٹیسٹ کرا کے آؤ. چل اب تو اندھا ہوا ہے نا ڈاکٹر، ٹیسٹ کراتا ہے نا. تو آپ بتائیں ہر چیز اپنے وقت سے تبدیل ہوتی رہتی ہے. لہٰذا شیخ اکبر کے اوپر جان ضرورت نہیں. موجودہ زمانے کے جو بزرگ ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ ہے، حاجی امداد مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کی کتابوں سے استفادہ کرو. وہ آج اس زمانے میں اس چیز کو کس تناظر میں پیش کیا. ہمارے شیخ میں 32 سال حضرت کے ساتھ کی صاحب رحمۃ اللہ خدمت میں نے 32 سال گزارے. 1980 سے میرا تعلق تھا، میں اسٹوڈنٹ تھا چوک بنوری ٹاؤن. الحمدللہ میں نے ان کی جلوت خلوت سفر ہر وقت ان کو میں نے دیکھا. حضرت نے کبھی بھی تصوف کی اصطلاح استعمال نہیں کی کسی جگہ، کسی جگہ استعمال نہیں کی. ہاں خلوت میں ہم نے پوچھ لیا تو کوئی بات بتا دی، لیکن نہیں وہ کہتے اس لیے کہ اس زمانے میں لوگوں کی طبیعتوں کو مناسبت نہیں ہے. لہٰذا اصل بات بتاؤ کہ بھائی یہ کرو، تم یہ کرو، اس سے تمہیں یہ پیدا ہوگا. چیز وہی ہے لیکن نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت یہ کہتے ہیں کہ غوث ہر وقت میں ایک غوث موجود ہوتا ہے زمانے میں جو دنیا کا نظام چلا رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے انہوں نے اور بھی بتایا ہے کہ جس میں فرد ہے، قیوم ہے، صدیق ہے، کتب ارشاد ہے، کتب ابدال ہے. یہ ولایتیں وہ بھی آج بھی موجود ہیں. اچھا آج بھی موجود ہوتی ہیں، لیکن غوث جو نا ایک نہیں ہوتا، کئی ہوتے ہیں. ہر علاقے میں جو بڑا بزرگ ہے وہ غوث کی حیثیت سے ہوتا ہے. یہ کس من بندے کی اصطلاحی لفظ ہے، یعنی کہ یہ منصب نہیں ہے، یہ کوئی منصب نہیں ہے. منصب ہی ہوتے ہیں، لیکن مراد ہوتا ہے کہ وہ ولایت کے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ وہ ٹائٹل دے دیتے ہیں. تو یہ منصب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ طرف سے ہوتا ہے، وہ جس جگہ پر بھی پہنچ جائے، لیکن اس کی محنت پر ہے. یعنی یہ کسبی ہے، اکتسابی ہے، واہبی نہیں ہے. نبوت واہبی ہوتی ہے، یہ کسبی ہوتا ہے. لیکن امام غزالی نے تو لکھا ہے کہ نبوت عامہ میں وہ اکتسابی بھی ہے. نہیں وہ انہوں نے نبوت عامہ میں اس کے یہ مقصد نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. اس کا مقصد ہے نبی علیہ السلام کی اتباع سے انسان جس مقام پر پہنچتا ہے وہ مراد. ہاں جی وہی مراد ہے. ان کو نبی نہیں کہیں گے، نبی نہیں کہیں گے، لیکن مرتبے جیسے صدیق ہے، سب سے اونچا مرتبہ صدیق کا ہے. جی صدیقیت ہی ولایت ہے دراصل. ہاں جی یہ اصل بات ہے. اور صدیقین کا من نبیین و صدیقین شہداء و صالحین. اور میرے شیخ فرماتے تھے کہ صدیق کون ہوتا ہے؟ فرمایا کہ صدیق وہ ہوتا ہے جس کا ظاہر باطن ایک ہو اور ایک لمحہ بھی اللہ کو ناراض نہ کرے. اور میں اور آپ سب بن صدیقین کا ہے نا، وہ تو صدیق اکبر ہے. تو اکبر کا مطلب ہے کہ پیچھے قیامت تک چھوٹے آئیں گے. تو اس میں ایسا بھی ہے حضرت کہ جو بزرگان دین ہیں جو کہ بڑے اعلیٰ مرتبے پر ہوتے ہیں وہ کبھی کبھار بتا بھی دیتے اپنے مریدوں کو کہ یہ بندہ کتب کے مرتبے پر فائز ہو گیا ہے، یہ بندہ ہو جاتا ہے. کبھی وہ بتا دیتے ہیں، دعا بھی کر دیتے ہیں. ہاں جی کبھی کبھی ہوتا ہے، عام حالات میں وہ بتاتے ہیں. فتنہ ہے، وہ فتنہ ہے. وہ پھر وہ کسی کام کا بھی نہیں رہے گا، لوگوں سے کسی کام کا نہیں چھوڑتے. اچھا یہ بتائیں حضرت، یہ ذکر نقشبندیہ ویسی ہیں یہ ذکر خفی کراتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کی ذکر خفی موجود ہے جی، منع نہیں ہے. تمام نقشبندی حضرات ذکر خفی کرتے ہیں، ذکر جہانی. لیکن آپ نے لاسٹ ٹائم بتایا کہ ان کے جو روحانی بیعت کا ان کا جو ہے اس پر اشکال ہے. اس پر بنوری ٹاؤن نے فتویٰ دیا کہ وہ وسلم سے بیعت جب تک نہیں، وہ یہ کوئی لوازمات میں سے نہیں، وہ واجبات میں سے کہتے ہیں اور کہتے ہیں لوازمات. لیکن وہ بیعت بہت عرصے کے بعد کراتے ہیں. لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ یعنی واجب ہے، جب تک یہ نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کے درجات ہیں، دوستوں کی بھی درجات ہیں. مجاہدین کے 100 درجے
14 کے درجات جو کہ جان بھی دے دی، پھر درجے بڑھ رہے ہیں، ایک جگہ لیتی ہے۔ اچھا ایک تو فتوے کی بات آگے بنوری ٹاؤن کا، اب اگر ایک فتویٰ ہے اور مجھے کشف تھا اور میں نے کشف کی حالت میں دیکھا اور لوگ بھی تھے جو کشفی تھے وہ موجود تھے، اور اس بارے میں پھر ہم کیا رائے اختیار میں کریں؟ اس کی صداقت پر ہے، اس آدمی 10 بندے اور بھی بیٹھے ہوں گے، ہم وہ ٹھیک ہے، لیکن اس صداقت پر ہے کہ اس میں ایسا ہوا ہے نہیں ہوا، باقی وسلم کی خواب اور میں مرشد بھی آنا- کیا دے کے کروا دی ہے۔ وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ دیکھیں یہ چیزیں کشفی چیزیں اور یہ چیزیں ان کی ذات تک ہے، جی الہام اور کشف ولی کا بھی اور اس کی ذات تک محدود ہے، دوسرے کے لیے نہیں۔ ہم، نبی کو جو آئے گا ہم، وہ پوری امت کے لیے ہوگا، یہ فرق ہے۔ ہم، اگر ہے تو ان کی ذات تک ہوگا، ایسا ہوتا ہے ہم، سلم کی لوگ زیارت نہیں کرتے، ہم۔ تو پھر یہ بھی زیارت کی طرح زیارت ہے۔ دوسرے کشفی نے کہا نا مبارک ہو آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کے ساتھ قلم بھی عطا فرما دیا۔ بس وہ بہرحال ہمیں تو ایسی چیزوں سے کوئی مناسبت ہے نہیں، صحیح ہے، مطلب جو ہم تو کریم سیدھا سادہ چلتے ہیں صحیح ہے۔ تاکہ لوگ سب چل سکیں، ایسا راستہ اختیار کرنے جیسے ہی بیچارے چل نہ سکے ہم اختیار کرتے ہیں۔ انہیں کہیں گے حضرت میں تو کاروباری بندہ ہوں، میں کشف تک کیسے جاؤں گا، میں کہ کاروبار چل کے جنگل میں چلا جاؤں، یہ مشکل کام ہے۔ ہمارے جیسے بندوں کو کشف نہیں ہو سکتا، نارمل آدمی کو۔ ہو سکتا ہے لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کشف القبور کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ بعض لوگوں کو ہوتا ہے، اچھا وہ مراقبہ کرتے تو کچھ چیز ظاہر نہیں ہوتی، کبھی نہیں ہوتی، اختیاری نہیں ہے۔ اچھا، یہ کشف ہونا ہونا بڑا اچھا ہے، ہاں جی بالکل صحیح۔ کشف ہو گیا یار پتر کی کر آج تیز خبیث ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ غیب عطا نہ ہونا بڑی نعمت ہے۔ وہ نیو یارک میں ہمارے ایک ساتھی ہیں نا، ان کی چابیاں ان کی گاڑی کا سمجھ نہیں آیا، بہت بڑی پارکنگ تھی، گاڑی کھڑی کی تو ان کو گاڑی سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کس آئل میں کھڑی کی ہے، تو وہ وہاں سے انہوں نے فون ملایا پاکستان اپنے کشفی ساتھی کو، یار بتا دو میری گاڑی کس آئل میں کھڑی ہے۔ جی، اور حقیقتاً ہندوؤں کے کئیوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہوا میں اڑ کے دکھاتے ہیں، یہ مشق سے آتی ہے۔ کوئی بھی نفس کے خلاف جب مشق کرتا ہے تو اس کو کچھ ایسی چیزیں بتاؤ۔ حضرت ہمیں بھی گر بتا دیتی۔ ہم تو ایسی چیزوں کا ہم کہتے ہیں قرآن و سنت پر آپ چلیں، حدیث پر چلیں اور اللہ والوں سے اللہ اللہ سیکھتے رہیں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ ہم کیوں ما فوق الفطرت ہو کر لوگوں کے اوپر کوئی ایسا تاثر ظاہر کریں کہ ہم کچھ الگ ہی ٹائپ کی بات کریں؟ ہم تو سب کے ساتھ رسول پیغمبر السلام پر کیوں اشکال ہوتا تھا مکے والوں کو، مالی حضرت رسول یا کل طعام یمشی فی الاسواق، یہ کھاتا پیتا بازاروں میں سودا چل لیتا ہے، نبی ہے۔ اور فلاں معجزہ دکھا، نہیں رسول اللہ، میں تو رسول ہوں بھائی، تو اللہ کی مرضی ہے، یعنی آپ ان کو پڑھیں ہاں جی، تو ولی کو دعوے کرے، یہ تو بس ہم کیا بتائیں آپ کو، یہ لہٰذا عافیت اسی میں ہے، ہم ان اعمال اور افعال کو کریں کہ ہمارے ایمان پر خاتمہ ہو، اللہ کے ہاں مجرم بن کر نہ جائیں۔ حضرت شیطانی کشف بھی ہوتا ہے؟